بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم افغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ابتغی میں تلاش کروں حکماً کوئی فیصلہ کرنے والا، کوئی جج، وہو الذی، اور وہ وہی اللہ ہے، انزل، اس نے اتارا، الیکم، تمہاری طرف، الکتاب، کتاب کو، مفصلہ، جو تفصیلی کتاب ہے، والذین آتیناہم، اور وہ لوگ کہ ہم نے ان کو دی ہے، الکتاب، کتاب، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک یہ کتاب، منزل، اتاری گئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، سچ کے ساتھ، فلا تکونن، پس ہرگز ہرگز آپ نہ ہوں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، وتمت، اور پوری ہو چکی، کلمت ربک، آپ کے رب کی بات، صدقاً، سچائی کے ساتھ، وعدلا، اور انصاف کے ساتھ، لا مبدل، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، لکلماتہ، اس کی باتوں کو، وہو السمیع، اور وہ خوب سننے والا ہے، العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے، وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ تابعداری کریں گے، اکثریت کی، من فی الارض، جو زمین میں ہیں، یضلوک، وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ان یتبعون، وہ پیروی نہیں کرتے، یعنی اکثریت، الا الظن، مگر گمان کی، وانہم، اور وہ نہیں ہیں، الا مگر، یخرصون، وہ اندازے کرتے ہیں، ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلی، اس شخص کو جو بہک چکا ہے اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں مشرکین کے ایک مطالبے کا بیان تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہماری منہ بولی نشانیاں آنن فانن ہماری آنکھوں کے سامنے پوری کر دی جائیں تو ہم حضور کی رسالت کو مانیں گے، حضور کے دین کو مانیں گے، اور حضور کے قرآن کو مانیں گے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اس کی تفصیل آئی۔ اگر آنن فانن، ایک نہیں بہت ساری ان کی نشانیاں منہ بولی پوری کر دی جائیں، یہ اتنے ضدی ہیں، پھر بھی جادو کہہ کر ٹھکرا دیں گے اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آج کی درس کی ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے ایک دوسرے مطالبے کا بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے جی کہ 3 ہمارے درمیان جج ہو جائیں۔ ایک تو ولید، خالد ابن ولید، حضرت خالد کے والد، بڑے سردار تھے، مشرک تھے، یہ جہان دیدہ آدمی ہے، دنیا میں بڑا گھوما ہے، فیصلہ کرنے کی اس کے اندر قوت طاقت موجود ہے، آپ اس کو اپنے اور ہمارے درمیان جج بنا لیں، اس کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، جو فیصلہ اس کا وہ ہمارا فیصلہ، اگر وہ آپ کو سچا کہیں تو سچا، اگر آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ جھوٹے ہیں، آپ کا دین درست کہیں تو درست، غلط کہیں تو غلط۔ دوسرا نام انہوں نے پیش کیا مسعود کا، یہ طائف کا بڑا سردار تھا، کہ جی یہ ہمارے آپ کے درمیان جج ہو، اور یہودیوں میں سے بعض علماء کا نام لے کے کہا وہ ہمارے درمیان جج ہیں،
بس آپ کا جو ہمارا جھگڑا اختلاف ہے اس کے بیچ میں یہ جج جو فیصلہ کر دیں وہ حرف آخر۔ جب یہ مطالبہ حضور سے پیش کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں فرمایا آفا غیر اللہ ابتغی حکما، اللہ کے علاوہ میں کسی کو جج بنا لوں، حالانکہ اس نے مجھے کتاب دی اور یہ تفصیلی کتاب ہے اور یہ سچی کتاب ہے، اور اس کے جتنے فیصلے ہیں وہ 100% عدل میں مبنی ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں، قطعاً ان لوگوں کو میں جج تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج یہ میرے آپ کے لیے بھی یہ نہیں کہ یہ واقعہ عرض کر دیا گیا ہے، العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص المورد، ایک اصول اور ضابطہ ہے ساری امت کا، اور وہ یہ ہے کہ جو سبق ہم سیکھیں گے وہ عمومیت الفاظ کی وجہ سے سیکھیں گے، نہ یہ کہ کسی آیت کو کسی واقعہ کے ساتھ ہم خاص کر کے یہ کہیں گے جی یہ تو بس ان کے لیے تھی ہماری لیے نہیں، یہ ہم نے سمجھنا اور بار بار سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا ہے، اسی سے ہمیں ہدایت مل سکتی۔ حضور تشریف لائے مسجد نبوی میں اپنے حجرہ مبارک سے، اصحاب کو دیکھا وہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک ہے بیان ایک ہے مذاکرہ۔ بیان یہ ہے جس طرح میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، مذاکرہ یہ ہے کہ ایک بات کو بار بار کیا جائے، اور مقصد اسی سے حاصل ہوتا ہے، جو بات سنی ہے سننے کے بعد اس کو یاد کیا جائے، دوسرے تک پہنچایا جائے، اس کو کہا جائے آپ سنائیں، پھر اپنی بات اس کو سنایا جائے، اس کو مذاکرہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو تکرار بھی کہا جاتا ہے۔ اذا تکرر تقرر، جب کسی بات کا مذاکرہ کیا جاتا ہے تکرار ہو جاتا ہے، وہ دل کے اندر پختہ ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں ہم الحمدللہ بڑے ذوق شوق سے دینی محفلوں میں یا دنیاوی اچھی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن مقصد صرف محبت کی حد تک ہوتا ہے، محبت کی حد صرف یہ کافی ہے۔ محبت کے بعد اگلا درجہ یہ ایک ایک لفظ میرے آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے کا علم جو عمل ہے یہ بلندیوں تک تب پہنچتا ہے جب ذوق شوق کے ساتھ سیکھنا سکھانا اس کا اتنا جذبہ موجود ہو کہ ایک حرف بھی مس نہ ہو، ایک لفظ بھی مس نہ ہو، تو پھر فائدے ہوں گے۔ ٹیپ ریکارڈر ہم بن جائیں، سیاہی چوس جس طرح فوم اس کو جس چیز پہ رکھیں وہ اس کو چوس لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ دینی محفلوں میں آنے جانے کا مقصد یہ، حضور تشریف لائے اور خود چل کے ان اصحاب کے پاس چلے گئے، 3 سوال پوچھے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں؟ کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ؟ تو صحابہ نے 3 دفعہ کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فاستبشروا، اگر یہ تمہاری گواہی ہے اور اس کے ساتھ تمہیں محبت ہے اور آپس میں تم قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہو اور اس کو بار بار تم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہو، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ قرآن پاک میں سورہ یونس میں اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکی، تمہارے دلوں کی شفا آ چکی، وشفاء لما فی الصدور وہدی، اور ہدایت آ چکی، ورحمہ رحمت آ چکی للمؤمنین یقین کرنے والوں کی۔ اس کے فوراً بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، فرمایا یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، چاہیے کہ ایمان والے اس قرآن کے ملنے کی وجہ سے خوشیاں منائیں۔ ہمیں خوشی ہے، دل کو ٹٹولیے، علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، قرآن و سنت کی باتیں سیکھے سکھانے کے بعد ایسی محفلوں میں آنے جانے کے بعد ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، ہُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے اس سے جو لوگ اکٹھا کر دنیا، ایک ہے آخرت ایک ہے دنیا، دنیا فانی ہے، مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کتاب اللہ ہوا حبل الممدود من السماء الى الارض طرفه بأيدي الله عز وجل وطرف الآخر بأيديكم۔ میں لوگوں یاد رکھو اللہ کی یہ کتاب، یہ اللہ اور تمہارے درمیان میں ایک یہ رسی ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اس کتاب کے ذریعے سے پہنچے، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں،
اگر تم اس کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ پیدا نہیں کرو گے آپس میں، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو گے تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کی رحمت تک، اللہ کی جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا فِيهِ نَبَأُ مَنْ قَبْلَكُمْ، اس میں حالات ہیں ان کے جو پہلے گزرے، وَخَبَرُ مَنْ بَعْدَكُمْ، اس میں حالات ہیں ان کے جو بعد میں آنے والے، حضور کے ذریعے سے مجھے آپ کو بتایا گیا۔ اور تیسری بات فرمایا وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اس میں وہ کچھ ہے، فیصلے ہیں جو تمہارے درمیان معاملات پیدا ہوں گے۔ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، جس نے قرآن کے ساتھ کوئی بات کہی اور وہ سچی بات، فرمایا اس نے سچ کہا۔ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، جو عمل کرے گا اس کو اجر دیا جائے گا۔ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، اور جس نے اس کے ذریعے سے فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اور تیسری بات اللہ مجھے آپ سب کو نصیب فرما دے، اور وہ یقینی بات ہے، اور وہ فرمایا وَمَنْ دَعَا بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو قرآن پاک کی دعوت لے کے اٹھے گا اور دعوت دے گا، کم سے کم فائدہ یہ ہوگا اس کی رہنمائی ہو جائے گی صراط مستقیم کی طرف، کسی دوسرے کو فائدہ ہو یا نہ۔ انصاف کے ساتھ آنے والا، سچی نیت کے ساتھ آنے والا، مخلص آدمی، دعوت دینے والا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی رہنمائی فرما دیں گے۔ جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، امتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا کیا ہوگا آپ کے بعد؟ امت کا سہارا آپ ہیں، آپ جب پردہ فرما لیں گے کیا ہوگا؟ تو حضور نے جبرائیل سے کہا آپ ہی بتاؤ کہ بڑے بڑے فتنے ہوں گے، سیکون فتن مل مخرج منہا، بڑے بڑے فتنوں کا ظہور ہوگا، اس سے نکلنے کی کیا شکل ہوگی؟ میرے آپ کے لیے، سب کے لیے، اے جبرائیل بتاؤ ان سے نکلنے کی کیا صورت ہے، میرے بعد میری امت کا سہارا کیا ہوگا؟ تو جبرائیل نے کہا بکتاب اللہ عز وجل، تمام فتنوں سے نکلنے کا ایک ذریعہ وہ اللہ کی کتاب۔ جب ہمارے پاس سیدھا راستہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں جب صراط مستقیم تمہارے ہاتھوں میں ہے پھر دائیں بائیں تمہیں جانے کی ضرورت ہی کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار ہم مانگتے ہیں، کوئی رکعت خالی نہیں جاتی جس میں یہ نہ کہیں، اور دل کی تمنا بھی ہے صراط مستقیم مل جائے، لیکن اگر ہم نے ادھر پشت کی ہوئی ہے، جانا کراچی چاہتا ہے اور رخ جو ہے گلگت کی طرف کیا ہوا نہیں پہنچے گا کراچی۔ دعا کے ساتھ ضروری ہے رخ بھی کراچی کا کرے، اگرچہ وہ چینٹی کی رفتار ہو، مینڈک کی رفتار ہی کیوں نہ، کچھوے کی رفتار بھی نہ، پہنچ جائے گا، رخ بھی تو سیدھا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت تمہیں ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، اس میں ہدایت موجود ہے، ھدی للمتقین، رہنمائی تمہیں مل جائے گی۔ جنات نے سنا تو انہوں نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے قرآن سنا ہے، ہم نے اللہ کے داعی کو سنا ہے، دعوت دینے والے کو، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے آپ کے لیے قرآن سب کچھ ہے، اس کے ساتھ لگاؤ لگانا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا، موت کے وقت بھی فائدہ دے گا، قبر میں بھی اور آخرت میں۔ اس زمانے میں ہماری یہ کم نصیبی، ہم کہتے ہیں جی اکثریت رائے، یہاں اللہ نے پھر اس کے بعد فوراً فرمایا یہ نہ خیال کرو اکثریت رائے کہاں ہے، جمہوریت جس کو ہم کہیں، جمہور کا مطلب اکثریت۔ اکثریت میں 5 بڑی بڑی علماء فرماتے ہیں خرابی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی ہے اس میں پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور پارٹی بنانا لازم ہے، اس کے بغیر آپ آگے اٹھ ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ علماء سے پوچھیے آپ، ہم قرآن پڑھنے والے۔ دوسری بات، جمہوریت کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ کہ انسان اپنے آپ کو خود پیش کرتا ہے، میں لیڈر بننا چاہتا ہوں، میں بڑا بننا چاہتا ہوں، پھر اس کے لیے تن من دھن، جائز ناجائز، حلال حرام، اپنے پرائے، سب کسی کو رونتے ہوئے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس مجھے وہ عہدہ چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، اور ایک دفعہ اگر کرسی مل گئی اس کو نک اترنے کے لیے تیار نہیں، اس کی گردن اتر جائے، ہاں اترے گا نہیں، اوپر سے تو کہے گا مجھے نہیں عہدہ چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، دوسری طرف سے پوری طاقت کے ساتھ لگا، میری کرسی اگر گئی تو یہ تو میری موت ہے، حب جاہ، حب مال، مال کی محبت، عہدے کی محبت، ایسی شرائط ہو گئی، پھر انسان چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دوسری خرابی ہے۔ عہدہ جو مانگتا ہے وہ شر کرے گا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، جو عہدے کا طالب ہوگا خواہ وہ کوئی بھی ہو، نبیوں نے عہدے نہیں مانگے، خلافت جو دی گئی انہوں نے عہدے نہیں مانگے، لوگوں نے نامزد کیا، اٹھایا ان کو، اور ان کو زبردستی کہا گیا نہیں آپ ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہمارے بڑے۔ تیسری خرابی اس میں بڑی یہ ہے
کہ اس میں اکثریت رائے کو معیار قرار دیا. یہ آیات کریمہ بار بار آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح فرمائیں تو تے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل. اکثریت رائے کو نہ دیکھیے. اکثریت رائے جدھر جا رہی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اکثریت بس جدھر کی ہوا ادھر ہی ڈول گئے نکل گئے بس. پر اگر آپ تابعداری کریں گے اکثر کی جو زمین میں وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. اکثریت رائے اس کا کوئی اعتبار نہیں دین شریعت کے اندر. وقلیل من عبادی الشکور. اللہ کے نیک بندے تو بہت کم ہوتے ہیں. چوتھی بڑی خرابی اس میں یہ جمہوریت کے اندر کہ ہر کس و نہ کس کا اختیار پورا پورا. بڑا نیک آدمی ہے 10 آدمی ٹٹو کھڑے کر دو اس کے مقابلے جیت گیا جی نعرے ماریں گے بیڑا غرق کر کے چھوڑیں گے. ایک پھر کہا جاتا ہے یہ بہت عقل مند آدمی ہے بہت نیک آدمی ہے ولی ہے متقی ہے بڑا پرہیزگار ہے. لیکن ہے تو ہمارا ملازم. اس کی حیثیت کیا ہے جی؟ وہ بندے اس کے ساتھ کتنے کی اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ہمارا ملازم ہے یہ تو ہمارا نوکر ہے جی. اور پھر بڑے آدمی کو میں کہتا ہوں اس زمانے میں پیغمبر بھی اس کو زیرو کر دیں گے. میں سچ کہتا ہوں آپ غور سے دیکھیے اگر اس زمانے میں حضور کے بعد بھی پیغمبروں نے آنا ہوتا تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ اب ذرا توجہ دھیان سے اس کو سنیے غور کیجئے. جمہوریت ہے کیا ہے؟ بڑے سے بڑے نیک آدمی کو زیرو کر دیا جاتا ہے. جو زیرو الف با کبھی جس کو نہیں پتا اس کو ہیرو کر دیا مسلط کر دیا جاتا ہے. اس کو اختیارات دے کے اس کو ملازم کر دیا جاتا ہے. وہ بیچارہ نیچے ہی نیچے نیچے ہی نیچے. اور پانچویں اور بڑی خرابی جمہوریت کی یہ ہے کہ ہر ایک کے ووٹ کی طاقت ایک جیسی ہے. یہودی ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں کچھ بھی. پھر کیا ہوتا ہے وہ اکثریت رائے سے بل پاس ہوتا ہے. اچھا بتائیں جی یہ شراب ہے یہ حلال ہونی چاہیے یا حرام. اس پہ پھر بحث و مباحثہ ہوتا ہے. بحث و مباحثے کے بعد مثلا 1922 میں امریکہ میں ایک قانون بنا تھا جی 4 سال کے لیے کہ جی یہ شراب میں یہ خرابیاں لہٰذا یہ حرام. پھر دلائل دیے گئے 4 سال کے بعد دوبارہ نہیں جی اس میں یہ فائدے حلال ہو گیا. لندن کے اندر برطانیہ میں وہاں کی اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا کہ مرد اور عورت 2 مرد 2 عورتیں آپس میں وہ میاں بیوی کی حیثیت سے وہ رہ سکتے ہیں شادی کر سکتے ہیں. آپ عورت عورت کے ساتھ مرد مرد کے ساتھ. اور پھر یہ بھی کہ اگر رضا کے ساتھ زنا ہو رہا ہے جس طرح انڈیا میں باقی ملکوں میں بھی یہ پاس ہو گیا قانون رضا کے ساتھ اگر زنا ہو رہا ہے تو اس کو کوئی جرم نہیں کہا جاتا. وہ تو مرضی سے ریپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں باقی سب ٹھیک ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ اسمبلیاں پاس کرتی ہیں. ہم جن لوگوں کو بھیجیں ان کو الف با کبھی نہیں پتا. کہا جائے سورۃ الاخلاص پڑھو تو سورۃ الفاتحہ شروع کر دیتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کا کہا جائے تو وہ درود مبارکہ شروع کر دیتے ہیں. تحیات کا پوچھا جائے تحیات کا پتہ نہیں دعائے قنوت کا پتہ جائے. تو میں کہتا ہوں قانون ساز اسمبلیوں میں جب ہم اس طرح کے لوگ آگے بھیجیں گے اور اپنی نالیاں پکی کرانے کے لیے بچوں کی نوکریاں پکی کرانے کے لیے پھر اللہ کو میں اور آپ جواب کیا دیں گے؟ ذرا غور سے سوچئے آرام سے سوچئے. میری آواز آپ تک جا سکتی ہے. آپ 100 آدمی ہیں 50 ہیں جتنے بھی ہوں گے. ان کو ہم نے خود مسلط کیا سروں پر اور ان کو ہم نے پھر دے دیا سب کچھ اور انہوں نے ہمیں گھٹنوں کے نیچے رکھ لیا پھر پیچھے لگا لیا بس بتی کے پیچھے لگا لیا. ہم سارے جا رہے ہیں. تو یہ میرے آپ کے سامنے قرآن ہے. چند باتیں میرے دل کی تھیں عرض کی. میرا فریضہ آج میں ہوں کل میری جگہ کوئی دوسرا بیٹھے گا آپ سے عرض کرے گا آپ سے گزارشات کرے گا. یہ میرا درد دل ہے. اصل ہمارے لیے قرآن ہے. شراب کے بارے میں رائے نہیں ہو سکتی زنا کے بارے میں رائے نہیں. ہاں کوکا کولا کے بارے میں روح افزا کے بارے میں اکثریت رائے سے بات ہو. بتائیے جی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اکثریت سے آگے ٹھیک ہے جی کوکا کولا جو ہے اس کو رواج دے دیں جی ٹھیک ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. روح افزا یہ جائز ہے اور یہ فلاں مشروب ہے. ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. شراب کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہمارے لیے جو سب سے سپر چیز ہے سب سے اعلیٰ ہے وہ اللہ اور اللہ کا قانون. بس آسان بات. جو اس کے نیچے ہوگا بس وہ ٹھیک ہے. جو اس سے ہٹے گا وہ 100% کیا ہے غلط ہے. دیکھیے یہاں اللہ کا ارشاد ہے افغیر اللہ ابتغی کیا اللہ کے سوا میں تلاش کر دوں حکمن کوئی جج. وہ الذی وہ اللہ ہے انزل الیکم الکتاب مفصلا اس نے اتارا ہے آپ کی طرف کتاب کو مفصلا. یہ کتاب تفصیلی ہے. کچھ باتیں قرآن میں اور کچھ باتیں حضور کی حدیث میں صحیح حدیث میں اس کی سنت میں اس کی وضاحتیں آ چکی ہیں. اب دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں. باہر سے کوئی چیز امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. مراد مسلمان بھی اور یہودی عیسائی بھی. یعلمون وہ علم رکھتے ہیں انہ منزل من ربک یہ کتاب اتاری گئی آپ کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ.
فلا تکونن، ہرگز ہرگز آپ نہ ہوں من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، وتمت، پوری ہو چکی، کلمت ربک، تیرے رب کی بات، صدقاً، سچائی کے ساتھ، وعدلا، اور عدل و انصاف کے ساتھ، لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ دو تفسیریں اس کی، ایک جو اس کا قرآن ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ جو قرآن ہے اب اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، یہ منسوخ نہیں ہو سکتی، یہ قیامت تک کے لیے، یہ تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے، لہٰذا یہ نافذ العمل ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وہو السمیع العلیم وان تطع، اور اگر آپ تابعداری کیجیے، کریں گے، اکثر من فی الارض، جو اکثر زمین میں، یضلوک، وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ان یتبعون، اکثریت جو ہے وہ پیروی نہیں کرتی، الا الظن، مگر گمان کی، یہ جی گمان ہے، یہ قانون اچھا ہے لہٰذا اس کو پاس کر دو، خواہ وہ قرآن و سنت کے خلاف، اس میں یہ فائدے ہیں، پردہ عورتوں کو نہ کرواؤ، ٹھیک ہے جی، بس اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے لہٰذا پردے پہ پابندی ہے، یہ مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں، نمازی نماز پڑھتے ہیں، اس میں یہ شر ہے، وہ خرابی، یہ خرابی، لہٰذا مسجدوں پہ پابندی لگا دو، مسجدیں بند کر دو، اس طرح کی باتیں مختلف جگہ مختلف ممالک میں چلتی رہتی ہیں۔ تو میں وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ نہیں ہیں مگر وہ صرف اندازے لگاتے ہیں، اور قرآن کی جو باتیں ہیں وہ حتمی ہیں اور اٹل ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، هُوَ أَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، جو بہک چکا اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے، اس کے علم میں ہے، فیصلہ آج نہیں ہوگا، فیصلہ کل ہوگا، کون درست تھا کون غلط، کون گدھے پہ سوار تھا کون گدھے پہ اور کون گھوڑے پہ سوار تھا، اس کا فیصلہ کل ہوگا، آج تو صرف عمل ہے، آج حساب کوئی نہیں۔